الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ دیکھیے، ہم نے اسم کے استعمال کے وقت اس کے دو گروپ بنائے تھے، اور ان دو گروپوں کا ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام، یہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ مرکب ناقص جس میں بات ادھوری تھی، اس کے ہم نے 5 اقسام پڑھ لی، بلکہ اگر ایک اور بھی شامل کریں تو وہ مرکب عطفی تھا جس سے ہم نے بات کا آغاز کیا، تو 6 ہم نے اس کی صورتیں پڑھ لی۔ لیکن اب ہم جملہ اسمیہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اس میں اور بھی اقسام ہیں، لیکن سر دست ہم کسی اور قسم کو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ وہ تو جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ جملہ کیسا ہے۔ لیکن سادہ باتوں میں اگر ہم جملہ اسمیہ کی طرف جاتے ہیں، جسے آپ مرکب تام کہتے ہیں، تو اس کے بھی 2 ہی جز ہوتے ہیں، اور اس جملہ اسمیہ کا جو تعلق ہے، یعنی جو مناسبت ہے، وہ مرکب توصیفی سے ہے۔ اس لیے مرکبات میں ہم مرکب توصیفی پہلے پڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کا جو آگے مماثلت ہو وہ قریب نظر آ جائے۔ دیکھیے، مرکب توصیفی میں ہم نے جو اب 2 جز بنائے تھے، تو اس کا ہم نے کہا تھا ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے، اور ہم نے کہا نیک لڑکا ولد صالح۔ موصوف کو ہم نے ولد کو ہم نے موصوف کہا، اور صالح کو ہم نے صفت کہا۔ بات ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ جملہ اسمیہ میں اس کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا کہلاتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ مبتدا سے مراد ہے جس سے بات کی ابتدا ہو، اور خبر سے مراد ہے کہ وہ مبتدا اس کے بارے میں کچھ معلومات دے دے، تو بات ہماری مکمل ہو جائے۔ جیسے ہم نے کہا کہ نیک لڑکا، تو لڑکا نیک ہے، اب یہ بات مکمل ہے، یہاں لڑکا نیک ہے۔ اس کو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور یہ ہماری خبر ہے۔ اب اس کی عربی میں بھی ترتیب ویسی ہی رہے گی جیسی یہاں لکھی ہوئی ہے، جبکہ مرکب ناقص جتنے ہم نے پڑھے سب کی ترتیب الٹ تھی۔ اب اس کی ترتیب میں ہم جائیں گے تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے الولد صالح، اب یہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، مرکب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں کتنا تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر آپ اس کو الولد کر دیں، معرفہ کر دیں، اور یہ خبر بن جائے صالح ہو، تو یہ یقینی بات ہے اس میں لڑکا نیک ہے۔ عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہے ہو۔ بڑی بنیادی بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم نے پورا سارا مضمون پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بات بتائی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو آپ عربی کی بکس دیکھیں جو مدارس میں لگتی ہیں، یا اسکولوں والے اپنے طور سے عربی کا سلیبس بناتے ہیں، تو اس میں آغاز میں کہہ دیتے ہیں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔
حالانکہ وہ جملہ اسمیہ کیسے لے آئیں گے جب تک ان کو مفرد اسم کے بارے میں نہ پتا ہو یا مرکب کے بارے میں نہ پتا ہو. تو یہ بڑی بنیادی بات تھی جس کو یہاں آ کر ہم نے بتانا تھا. بس یہ ایک ہی قاعدہ ہے جو ہمارا جملہ اسمیہ مکمل کر گیا. اتنی آسان بات تھی. اس پہ قرآن کی مثالیں لے آئیں. اگر آپ کہتے ہیں حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے، تو جو خبر ہے وہ چاروں اعتبارات سے مبتدا کے تابع ہوگی. اگر مبتدا تثنیہ ہے الولدانی صالحانی، اگر مبتدا جمع ہے اولاد صالحون، ایک اس میں استثناء موجود ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو صفت واحد مؤنث آتی ہے. وہی پرانا قانون. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو صفت واحد مؤنث آتی ہے. لیکن اس میں اب یہ قید نہیں ہے کہ ضرور ہی وہ واحد مؤنث لے کے آئیں گے، مذکر بھی لائی جا سکتی ہے، بس ایک استثناء کے ساتھ. اب معرفہ ہے وہ مبتدا اور خبر جو ہے نکرہ ہوگی، دونوں حالت فاعلی میں ہوں گی. بڑی بنیادی بات ہے، اس کی پکی پہچان ہے، دونوں حالت فاعلی میں ہوں گی. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے دونوں فاعلی حالت میں ہوگی، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. قرآن کی حکمتیں ہیں جو آگے سمجھ آئیں گی ہمیں. اللہ ولی، اللہ دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اب یہاں آ کر ہم ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے جو خبر ہے وہ مبتدا کے تابع ہوتی ہے، تو یہ ہمارا ایک سادہ سا جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. اگر ہم اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیں تو اب تک ہماری تعلیم یہ ہوئی، ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں. معرب لام نمبر 1، نمبر 2 اس میں اشارہ، نمبر 3 اس میں ضمیر، نمبر 4 اس میں موصولہ، نمبر 5 اس میں منادہ، اور نمبر 6 علم. مضاف کا یہاں ذکر نہیں ہوگا. اس میں معرفہ جملہ اسمیہ میں اس میں معرفہ کا استعمال. دیکھیے یہاں اگر ہم وہ ترتیب رکھتے ہیں معرب اللام کی تو یہ ایٹومیٹکلی معرب اللام ہے. الف لام سے معرفہ کیا ہوا ہے، مبتدا، بات مکمل ہو گئی. جب ہم اس میں اشارہ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں اشارہ کی ساری تفصیل میں پڑھنی چاہیے. کیسے؟ حاذا مبنا ہے، فاعلی حالت میں، مفعولی حالت میں، اضافی حالت میں. حاذانی، حاذینی، حاذینی تثنیہ میں، اور جمع میں ہاؤلائی، 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 ہاؤلائی. اب دیکھیے جب آپ اس میں اشارہ مونس میں جا رہے ہوتے ہیں، ذالکا، 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 اور تثنیہ میں جائیں زانی کا، زینی کا، زینی کا، اور جمع میں جائیں اولائی کا، اولائی کا، اولائی کا.
اس میں اشارہ جو ہے اس کا استعمال کر کے دیکھیں. ھذا کتاب، شرط پوری کر رہا ہے آپ کی. کیوں؟ ھذا معرفہ ہے اور مبنا ہونے کے ناطے فاعلی ہے. کتاب نکرہ ہے اور حالت فاعلی ہے. یہ کتاب ہے، بات مکمل ہوگی. یعنی اسماء اس میں معرفہ کی اقسام کا جملہ اسمیہ میں استعمال. جملہ اسمیہ میں اس میں معرفہ کی اقسام کا استعمال. مرب لام بھی ہو گیا، اس میں اشارہ بھی ہو گیا. اب آئیے اس میں ضمیر کی طرف. جب آپ نے ضمائر پڑھی تھیں اس کے دو جز بنائے تھے، ایک علیحدہ آنے والی اور ایک جڑ کر آنے والی. اسم کی حالتیں ہوتی ہیں صرف تین. کون کون سی؟ فاعلی، مفعولی اور اضافی. فاعلی کام کرنے والا، مفعولی جس پہ کام واقع ہو، اضافی کسی اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو. جڑ کر آنے والی ضمیریں ان تینوں حالتوں میں چلی جاتی ہیں، لیکن جو علیحدہ آنے والی ضمیریں فاعلی اور مفعولی میں چلی جاتی ہیں. ان 5 قسموں میں سے ہم نے آپ کے سامنے ایک قسم پڑھائی تھی، کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آنے والی کتاب ہو. اس وقت تک آپ نے یہ ضمیریں پڑھی تھیں، اور اب جملہ اسمیہ میں جو ہم ضمائر پڑھیں گے وہ علیحدہ آنے والی ہوں گی. ہوا ہم، ہیا ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن نحن. اب یہ ضمیریں جو ہیں جملہ اسمیہ کے آغاز میں آنے سے بطور مبتدا آتی ہیں. مثال کے طور پر انا بشرون، انا بشرون، میں ایک آدمی ہوں. اگر اس کو ہم دیکھیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. فی حرف جار، الحیاتی مجرور، مرکب جاری، الحیاتی مضاف، الحیاتی موصوف، دنیا صفت، مرکب توصیفی، اور پیچھے کیا ہے؟ نحنو ضمیر منفصلہ علیحدہ آنے والی بطور مبتدا، اولیاء مضاف، کم ضمیر متصلہ اسم کے ساتھ آئی تو مضاف الیہ، مرکب اضافی، مبتدا نحنو، ساری خبر. ہم اس دنیا میں تمہارے دوست ہیں. نحنو
औलियाउकुम फिल हयात दुनिया। अब हमने ज़मायर का इस्तेमाल पढ़ा है, हर ज़मीर अलहदा आने वाली जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा होगी, बाकी सारी खबर चलती रहेगी। अब यूँ समझें, हमने ज़मायर भी पढ़ी और अल्लाज़ी जब आता है, अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, वो फ़ेल के साथ आ रहा होता है। और मुनादा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। लेकिन इसके बाद का जो मज़मून हम देखते हैं उसको देखते हैं कि मुरक्कबात का जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। हाज़ा किताबुल वलादी, हाज़ा किताबुल वलादी, ये लड़के की किताब है। किताबुल्लाहि अज़ीमुन, याद रखिए मुरक्कब इज़ाफ़ी बतौर ख़बर भी इस्तेमाल हो जाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी बतौर मुब्तदा भी इस्तेमाल हो जाता है। किताबुल्लाहि अज़ीमुन मुरक्कब इज़ाफ़ी बतौर मुब्तदा आ गया। मुरक्कबात का इस्तेमाल भी इसी तरह होता चला जाता है। कौलुम मारूफ़ुन मुरक्कब तौसीफ़ी, कौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबअहु अज़ा, खैरुन बेहतर है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। और एक दिलचस्प बात आपके सामने अभी कर लूँ, मुरक्कब जारी कभी मुब्तदा नहीं बनता। जब मुरक्कबात की बात आ ही रही जुमले में, तो देखिए बात को अच्छी तरह सुनिए। फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। आप इसको इस्तिस्नाई कह दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुरक्कब जारी चूँकि ख़बर होती नहीं, ख़बर के कायम मुकाम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वो लोग बैठे थे, तो ये आयत क्यों उतरी? तो इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुनाफिक नहीं कहा, इसलिए मुरक्कब जारी लाया कुरान। ताकि अगर खबर बता देता, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देता कि ये मुनाफिक है, अल्लाह, इनके दिल में मर्द है। आपने नहीं कहा, आपने नाम बता दिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे कि वो नाम बता दो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन हो, अमानत में ख़यानत करो, कहीं ये बताओ मेरा नाम तो नहीं है बीच में। फिर जिसके पीछे हज़रत हुज़ैफ़ा नमाज़ पढ़ते, नमाज जनाजा, उनके पीछे हज़रत उमर पढ़ते, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। इतनी बड़ी अहमियत है इसकी। फ़ी कुलूब अला अबसारिहिम गिशावतुन, अला अबसारिहिम गिशावतुन। क्या वो सारे नाबीने बैठे हुए थे? इसीलिए अन्ना तो नहीं होया, पंजाबी कह रहे उन्हें, अन्ना है, अंधा है तो नहीं, हाँ अन्ना नहीं, लेकिन वो कहने ऐसी। कहने से मैंने आपसे अर्ज की थी कि अरबी ग्रामर में यानी कुरान मजीद के मुहावरे में पंजाबी मुहावरा बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन असल बात ये क्या है? असल बात है अल मरज़ु मौजूदुन
फी कुलूबिहिम, अगर खबर महजूफ हो तो मुब्तदा मुअख्खर नकरा रहा जाता है। नकरा अगर खबर बतानी ना हो तो मुब्तदा को मुअख्खर नकरा लाया जाता है। अब ये मौजूदुन खबर है, अल मराजु जो है ये मुब्तदा है, खबर नहीं बताई इसलिए उसके कायदे को इस तरह ले आया, फी कुलूबिहिम मरज़ुन। बात समझ आ रही है? बात जरा टेक्निकल है और ये उम्मत के लिए है। इसी तरह इसको देखिए, अल गिशावतु साबितुन अला अबसारिहिम, खबर नहीं बताई। अगर कुरान खबर बता दे तो मैंने आगाज में आपसे ये बात अर्ज की थी कि हम फारिग हो गए। किताब इतनी बड़ी होती, नाम लिखे हुए होते, हमारे लिए काम ही कोई ना होता। मुरकब जारी की अहमियत देखिए और जुमला इस्मिया में देखिए। इस एतबार से ये इनको आप बेशक इस्तिस्नाई बात कहें, लेकिन कुरान बयान करता है। मरकब जारी हुई जिसमें खबर नहीं होती। हाँ, जिसमें खबर नहीं होती, खबर महजूफ होती है। कुरान मजीद में हर कायदे में ये देखें, भरा पड़ा कुरान। फिक्रा ताम होता है, हाँ जी, जुमला ताम होता है। होता जुमला इसमें ही है, खबर नहीं होती, खबर महजूफ होती है। बेखबर फिक्रा। अब ये हमारा पॉजिटिव बात मुकम्मल हुई है। जो हमने जुमला इसमिया पढ़ाना था आपको, उसमें हमने इसमें मारफा की इकसाम भी पढ़ाई हैं और उसमें हमने आपको मुरकबात भी पढ़ाए हैं।